بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، وقال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک باعث عبادت ہے، جیسا کہ ہم نے بارہا سنا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات اس امت پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، ساری انسانیت پر، سارے انسانوں پر، بالخصوص مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ لہذا سارے انسانوں کی، خاص طور پر مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا اسم مبارک، آپ کا تذکرہ ہر وقت کرتے رہیں اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کا نذرانہ ایک مسلمان پر عام عبادتوں کی طرح پوری زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم بھیجنا یہ عین فرض ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص سب سے بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، یہ دوسروں کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بخیل صرف وہ ہے جو ہمیں نہ کھلائے، نہ پلائے، مہمان نوازی نہ کرے، ہمارا اکرام نہ کرے تو ہم اسے کنجوس کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بڑا بخیل میرے نزدیک وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا گیا، میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیج رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا جائے، آپ اپنی زبانوں سے ادا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام لینے پر درود پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کوئی آپ کے سامنے رسول اللہ کہیں، آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کے سامنے کوئی کہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے اگر کوئی کہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نام کرنے کے یہ مختلف الفاظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ آپ کا نام ہے. اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب مختلف الفاظ ہیں. ان سب الفاظ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ آواز سے نہیں، آہستہ آہستہ زبان سے یا کم از کم دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کوشش کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ پر ہر آن ہر لمحہ درود بھیجیں. روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان لیست له راحہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت غمگین رہتے تھے. کوئی فکر اندر اندر ہی سے آپ کو کھائے جا رہی ہے. راحت نام کی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. یہ فکر، یہ غم، یہ پریشانی، یہ بے چینی کس کے لیے تھی؟ اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، اپنی بیویوں کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس امت کے لیے. اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں تھی. آپ نے قربانیوں کی ابتدا خود اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں کی ذات سے کرائی ہے. کبھی بھی سہولت کا نہیں سوچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ کئی غلام آئے. آپ نے سب کو تقسیم کیا خدمت کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا، گھر آئے اور اپنی بیوی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لختے جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم اپنے ابا جان کے پاس جا کر ایک غلام اپنے لیے بھی مانگ لو. بہت غلام آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی. وہ زمانہ تھا خود چکی میں آٹا ڈال کر پیستی تھی، جھاڑو دیتی تھی، گھر کے سارے کام، اور خود تقریباً 6 میل دور جا کر پانی بھر کے گھڑے میں لاتی تھی، جس کی وجہ سے کمر میں یہاں سب نشانات پڑ گئے تھے. اتنی تکلیف کی زندگی گزار رہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اپنے ابا جان کے پاس جا کر ایک غلام مانگ لو تاکہ تمہیں کچھ سہولت ہو جائے. تمہاری یہ تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باہر کے کام سنبھال رہے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی شوہر کے کہنے پر مانگنے کے لیے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی شرم آ گئی کہ کس منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام مانگوں. حالانکہ اللہ کے رسول تو خود والد ہیں، آپ کے ابو جان ہیں، اس میں کیا شرم ہے؟ لیکن دل گوارا نہیں کیا، واپس آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا. رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور لا کر دونوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف آپ کی لختے جگر نور نظر بی بی فاطمہ رضی. پوچھا کہ کیوں آئے؟ کہا تھا کہ علی نے مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کے پاس بہت غلام آئے، آپ سب کو تقسیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، گھر کے کام کاج صبح سے شام تک کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ غلام مانگ لوں، اس لیے آئی تھی. لیکن دل گوارا نہیں کیا، شرم آ گئی، واپس آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام لا کر نہیں دیا، بلکہ اپنے گھرانے کو قربانی پہ ڈالا.
امت کی راحت کی فکر کی، اپنے لیے قربانی کو پسند کیا، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، پورے گھرانے کے لیے آپ نے کبھی راحت کے بارے میں نہیں سوچا۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں، جب صبح سے شام تک کام کرتے کرتے تھک جاؤ اور اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ دن بھر کی ساری تھکن بھی تمہاری دور ہو جائے گی اور اللہ اس پر بے شمار تمہیں ثواب عطا کریں گے، دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ غلام نہیں دیا، راحت ہمیں دنیا کی نہیں چاہیے، ہم دوسروں کو راحت پہنچائیں گے، خود قربانی پہ عمل کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند، غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، راحت نام کی چیز نہیں تھی، بے چینی تھی عجیب۔ وہ کس کے لیے تھی؟ یہ اسی امت کے لیے تھی، میرے اور آپ کے لیے تھی، قیامت تک کی انسانیت کے لیے فکر تھی کہ یہ پوری امت کس طرح جنت میں جانے والی بن جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، لوگوں سنو، تمہاری اور میری مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ تمہاری اور میری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، آگ جلاتے ہی پروانے، پتنگے، چھوٹے چھوٹے کیڑے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چراغ جلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے آتے ہیں، آگ کے پاس آ کر جل جاتے ہیں۔ ان کو آگ سے عشق ہے، محبت ہے، ان کو پتا ہے کہ جائیں گے تو مریں گے، لیکن اتنی محبت ہے کہ جان دے دیتے ہیں آگ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے، اس نے آگ جلائی ہے، پتنگے کیڑے آ رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں اور وہ آدمی ان کو ہٹا رہا ہے کہ اس کے قریب مت آؤ کیونکہ آؤ گے تو جل جاؤ گے۔ تو لوگوں اسی طرح دوزخ کی آگ جل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں خربوں سال پہلے دوزخ کی آگ جلا دی ہے، وہ جل رہی ہے، اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اس میں اور تیزی آ رہی ہے آگ میں۔ ابتدا میں اس کا رنگ سرخ تھا، لال تھا، پھر 1000 سال تک جلنے کے بعد اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک جلنے کے بعد وہ آگ دوزخ کی اب کالی ہو چکی ہے، سیاہ ہو چکی ہے۔ قیامت کے دن بھی اس کا نقشہ جو آگ کا ہوگا، قرآن نے 29ویں پارے کی آخری سورت میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، بالکل سیاہ ہوگی آگ ہو۔ یہ آگ جلی ہوئی ہے اور تم اس آگ میں گرنے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہو۔ کیوں؟ تم ایسے گناہ کر رہے ہو جس کی وجہ سے وہ آگ میں تم گر رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، آگ سے بچا رہا ہوں، پیچھے آ جاؤ، اس آگ میں گرو گے تو دنیا آخرت فنا ہوگی، تمہاری برباد ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی مثال دے کر سمجھایا کہ تمہارے بارے میں اتنا فکر مند ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات یہ اس بات کا صاف تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن ہر لمحہ درود بھیجتے رہیں۔ جس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے نبی پر درود بھیجنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی، اس آیت میں آپ غور کریں، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اللہ کہہ رہے یقیناً اللہ اور خود اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم درود نہیں بھیجو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے اور آپ کی درود کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی کو۔ اللہ خود کہہ رہے میں خود بھیج رہا ہوں میرے محبوب پہ درود، اور میرے جتنے فرشتے ہیں ان گنت خربوں سے زیادہ میرے جو فرشتے ہیں، جس وقت سے میں نے پیدا کیا ابھی بھی روزانہ فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، نئے فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے بیت معمور جو آسمانوں پر فرشتوں کا جو بیت اللہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔
یہ سب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج رہے ہیں۔ اتنے فرشتے، انسانوں کی ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان سب ملا لیں آپ، فرشتوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی تعداد نہیں، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں، میرے یہ سارے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ ہے ہمارے لیے کہ تمہارے درود کی میرے محبوب کیوں ضرورت نہیں ہے۔ تم درود بھیجو گے تو تمہارا خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے اس میں۔ تم درود بھیج کر کوئی میرے محبوب پر احسان نہیں کر رہے ہو، تمہارے احسان کی اسے ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیج رہا ہوں درود۔ تمہارے درود کی کیا ضرورت ہے میرے محبوب کو کہ تم درود اس پر بھیجو گے تو اس کا مقام بڑھے گا؟ نہیں، میرے سارے فرشتے اس پہ درود بھیج رہے ہیں، میں خود درود بھیج رہا ہوں، تو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی خیر چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنی کامیابی چاہتے ہو، تو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ قرآن پاک کی آیت میں انتہائی بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے محبوب کا مقام تو دیکھو، میں خود اس پہ درود پڑھتا ہوں۔ ہے کوئی ہستی کائنات میں ایسی جن کے بارے میں اللہ قرآن میں آیت نازل کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، اس آیت میں ایک اشارہ ہے، کوئی عبادت اسلام میں ایسی نہیں ہے جس عبادت میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں سوائے اس ایک درود کی عبادت کے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں روزہ رکھتے۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ حج کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں کرتے۔ صرف درود ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ خود گواہی دے رہے ہیں قرآن میں کہ بندو تمہارے سے پہلے میں درود پڑھ رہا ہوں، اب تم بھی میرے ساتھ درود پڑھو۔ یہ صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہے، اور خود تنہا شریک نے سارے فرشتوں کو کہتا ہے اللہ تم بھی آ جاؤ ساتھ میں، کہ میرے محبوب کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنی اہم عبادت ہے درود کی۔ اس عبادت کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مجمع سنتا ہے بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لیکن اپنی زبانوں پر کبھی درود نہیں آتا، اللہ کے نبی پہ ہم درود نہیں بھیجتے۔ کون سا درود بھیجنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب ہم سنتے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم آپ پر درود بھی بھیجیں، سلام بھی بھیجیں، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور مسلمانوں کو حکم ہے دو چیزوں کا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، نبی پر درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو۔ تو وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سلام تو ہم آپ کو بھیجتے رہتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں آپ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اور نماز میں بھی ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، التحیات پڑھتے نہیں؟ التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی، اس میں بھی ہم سلام بھیجتے ہیں آپ۔ لیکن یہاں حکم دیا ہے درود بھیجنے کا۔ درود بھیجنا کیا ہے، کس طرح بھیجیں ہم درود؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ درود سکھلائی ہے، ہمیں بتائی ہے امت کو کہ مجھ پر درود کون سی بھیجنی ہے، کون سا درود میرے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد دوسرا درود اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود بتایا ان صحابی کے پوچھنے پر. انہوں نے پوچھا ہم آپ پر کون سا درود بھیجیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ درود بھیجیں. کیا درود بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود بتایا. اس لیے علماء کا اتفاق ہے، سارے علماء اس بات پر متفق ہیں، جتنی بھی قسم کی درودیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے سنی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، ان تمام درودوں میں سب سے افضل درود، سب سے زیادہ فضیلت والا درود، سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا درود وہ ہے جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھلایا. وہ کون سا درود ہے؟ جو اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں. ہم میں سے اکثر کو یاد ہے وہ درود. ہاں بعض ہیں جن کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے تو ان کو درود کہاں سے یاد ہوگا. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. دین کی اہمیت اللہ ہمیں سمجھا دے. اتنے کورے ہیں، اتنے پیچھے ہیں ہم دین میں کہ دین سیکھنا بھی نہیں چاہتے. دنیا کے خرافات تو سیکھتے ہیں. بڑی بے شرمی سے آج مسلمان کہتا ہے مجھے نہیں آتا، مجھے یاد نہیں ہے. کیا کروں؟ مجھے یاد نہیں ہے. دھڑلے سے گویا کہ فخر کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، مجھے درود یاد نہیں ہے، مجھے اتحیات یاد نہیں ہے. یہ کہنے کی چیز ہے، شرم سے ڈوبنے کی چیز ہے. دنیا کے ہزاروں لاکھوں کے حسابات یاد رکھتے ہو، دنیا کے خرافات یاد ہیں ہمیں، اخبار کے مضامین پڑھتے ہیں وہ یاد ہیں، سائنسدانوں کی تحقیقات یاد ہیں، سیاست دانوں کی تقریریں یاد ہیں، ان کے جملے یاد ہیں، فلاں ہونے والی ہر چیز ہمیں یاد ہے. یاد نہیں ہے تو یہ باقی رہنے والی چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب بھی دلانے والی چیزیں ہیں، ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں دنیا اور آخرت میں، وہ ہمیں یاد نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. کیا کل قیامت میں اللہ کے سامنے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے سورہ فاتحہ یاد نہیں تھا، اس واسطے میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اللہ چھوڑ دیں گے؟ پہلا سوال کیا ہوگا کہ تم کون تھے؟ مسلمان تھے. تو مسلمانوں پر کیا چیزیں فرض کی تھی ہم نے؟ سب سے پہلا فریضہ تو نماز ہی تو تھا تمہارے اوپر. تمہارے اوپر کھانا کمانا یہ تھوڑی فرض تھا، اس سے پہلا فرض تو نماز تھا تمہارے اوپر. پہلا فرض تو نماز ہے تمہارے اوپر. اسے چھوڑ کر سب چیزیں کی تم نے. نہیں کیا تو یہ نہیں کیا اور دھڑلے سے کہہ بھی رہے ہو کہ مجھے نہیں آتا. یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. ہم میں سے ہیں اسی مجمع میں بہت سارے افراد ایسے نکلیں گے جن کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، اتحیات نہیں آتی ان کو، درود پاک ان کو یاد نہیں ہے. کوشش کریں، محنت کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں اور یاد کریں. آج کے زمانے میں یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بہت سارے راستے ہیں آپ کے پاس. کیا نہیں ہے، گھر بیٹھے لوگ سیکھ رہے ہیں، سب چیزیں سیکھ رہے ہیں. کیا دین نہیں سیکھ سکتے آپ؟ کیا مشکل ہے؟ تو میری ایک ادباً گزارش ہے، خاص کر ان احباب سے جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی، فاتحہ یاد نہیں ہے، درود یاد نہیں ہے، اتحیات یاد نہیں، سب سے پہلے سیکھیں. کہیں موت کا جھٹکا آنا لگے پھر اس کے بعد افسوس کریں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو غرض بزرگان محترم، صحابی نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے درود بھیجیں آپ پر، کون سا درود بھیجیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا وہ درود پڑھو جو اتحیات میں تم پڑھتے ہیں. یہ سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ ثواب اس پہ تمہیں ملے گا. اس کے علاوہ بھی روایتوں میں بہت سارے درود آئے ہیں، بہت سارے درود آئے ہیں، خود حدیث میں آئے ہیں. لیکن سب سے افضل، سب سے ثواب والا درود تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں مختلف درود آئے ہیں، علماء نے اس کو جمع کیا ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک عربی کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. اس میں وہ سارے درود انہوں نے جمع کیے ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ سارے درود انہوں نے جمع کیے ہیں. یہ تو عربی میں ہے. اور ایک اردو میں کتاب ہے، صرف 36 صفحے، 36 پیجز، چھوٹی سی کتاب. دیکھو اس کی سائز بھی بتا دوں گا، اتنا ہی ہے. آپ کتب خانوں میں جا کر لیں، بک سٹالز میں آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. چھوٹی سی کتاب ہے، صرف 36 پیجز. اس کتاب کا نام ہے زاد السعید.
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں جتنے درود آئے وہ سارے درود اس میں جمع کر دیے گئے، اس کی فضیلتیں بھی بیان کر دی گئی کہ حدیث میں یہ درود آیا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ ہر گھر میں کم از کم ہونی چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، خود بھی پڑھیں، اپنی عورتوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں وہ درود، سارے نہیں، کم از کم کچھ تو درود اس میں سے ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ ایک درود تو وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار درود ہیں۔ عام طور پر جو جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھتے ہیں 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ بھی درود ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ درود۔ تو بہت سارے درود خود احادیث سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ درود پڑھنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، فرض، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہو۔ ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ اور ہر مجلس میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ جمعہ کا بیان سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے تقریباً ابھی جو میں نے بیان شروع کیا اس وقت سے کم و بیش میں نے 40 مرتبہ 50 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا آپ کے سامنے۔ تو آپ کے ذمے ہیں کہ اس مجلس میں، اس جمعہ کے بیان میں کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، درود بھیجیں، یہ واجب ہے، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہو گئے۔ اب اتنا بڑا درود نہیں پڑھ سکتے یا یاد نہیں ہے تو چھوٹے درود بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو آخری درجہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا۔ یہ تو ہر امتی کو یاد ہو سکتا ہے، ہر مسلمان اسے یاد کر سکتا ہے۔ جسے یاد نہیں ہے، جسے درود یاد نہیں ہے، کم از کم یہ جملہ تو یاد کر لے، چھوٹا سا سینٹنس ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو، مجلس میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ سنو تو ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے۔ بہتر کیا ہے، جب بھی سنو، جتنی مرتبہ بھی سنو، ہر بار زبان سے کہتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے معمولی احسانات نہیں ہیں ہمارے اوپر، دنیا میں بھی انگنت احسانات ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس پوری امت پر ہوں گے، ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنیں گے وہ احسانات۔ تو یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ہر آن ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، درود بھیجیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں سنو، غور سے سنو، کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا بہترین نسخہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیا چاہیے، کیا ہم اللہ کے نبی کا قرب نہیں چاہتے، اللہ کے نبی کی نزدیکی نہیں چاہتے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ایک معمولی MLA آ گیا تو تڑپتے ہیں ملنے کے لیے، نہیں کرتے؟ کسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کس کا کیا کیا نقصان، اور کچھ نہیں دیکھتے، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پوری کائنات کا لب لباب ہے، اللہ کے محبوب ہیں، کائنات کو جن کے صدقے میں پیدا کیا گیا، وہ ہستی کل قیامت کے دن خود کہتی ہے کہ میرا قرب اگر چاہتے ہو، میری نزدیکی چاہتے ہو قیامت کے دن، تو آؤ دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ کل قیامت کے دن آٹومیٹکلی اللہ تمہیں میرے سامنے لا کے کھڑا کر دے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ہم نے اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھا ہو، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کا قرب مل گیا ہو اور ہم دوزخ میں چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح آگ پانی جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح جسے اللہ کے نبی کا قرب مل گیا ہو وہ دوزخ میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو دوزخ میں جانے والا ہوگا اللہ اسے نبی کے قریب ہی نہیں کریں گے، اسے تو دور کر دیں گے، دھتکار دیا جائے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے نہیں دیا جائے گا. وہ آ رہے ہیں, فرشتے بیچ میں پردہ ڈال دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ کیوں؟ یہ تو میری امت ہے, چھوڑو ان کو. تو وہ کہیں گے نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے سحقا سحقا, ان کو بھگاؤ, دور کرو میرے سے. تو جن کو دوزخ میں جانا ہوگا انہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب ملے گا ہی نہیں. اور یہاں تو اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں, ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں, میرا قرب چاہیے تو دنیا میں کثرت سے درود پڑھو, تمہیں ملے گا میرا قرب. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ہر فن میں ہر موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تفسیر میں ان کی کتاب ہے, حدیث میں ان کی کتاب ہے, فقہ میں ان کی کتاب ہے, بلاغت میں ان کی کتاب ہے. ہر فن میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور خود تفسیر کی ایک کتاب ان کی 80 جلدوں میں, مجمع البحرین. اور ایک مشہور و معروف کتاب ہے جلالین جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, وہ ان کی اور ان کے استاد کی لکھی ہوئی ہے کتاب. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بیداری کی حالت میں, سوتے ہوئے نہیں, بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 مرتبہ دیکھا. بعض نے 70 کا بھی ذکر کیا ہے کہ 70 مرتبہ دیکھا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی بڑی فضیلت کیسے ملی؟ لوگ تو خواب میں تو دیکھتے ہیں, اور وہ بھی سب نہیں دیکھ سکتے. جو نیک ہیں, جو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا قرب حاصل ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کا دیدار خواب میں کراتے ہیں, نیند کی حالت میں کراتے ہیں. ان کا حال تو یہ تھا کہ بیداری کی حالت میں 35 یا 70 مرتبہ انہوں نے دیدار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حالت کشف میں, بزرگوں کی جو کرامت ہوتی ہے, کشف جسے کہتے ہیں, غیب سے اللہ خود جب چاہتے ہیں پردہ ہٹاتے ہیں. بزرگ جب چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اللہ بعض مرتبہ خود اللہ والوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ غیب کے جو پردے ہوتے ہیں اللہ ان سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ جب چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اللہ والے خود جب چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, اللہ جب چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو حالت کشف میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 یا 70 مرتبہ دیکھا. لوگوں نے پوچھا کیا خصوصیت تھی آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دنیا میں آپ کو زندہ ہونے کی حالت میں, وہ بھی نیند میں نہیں, بیداری کی حالت میں عطا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں, صبح شام دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود 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 درود. یہ اللہ کے نبی کے احسانات کا بدلہ ہم زندگی بھر بھی درود پڑھیں گے نہیں چکا سکتے. لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم عبادت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, درود بھیجیں, اپنا معمول بنائیں. ہم بے شمار دنیاوی فوائد ہیں, اخروی فوائد ہیں. ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, جس آدمی کا بدن شل ہو گیا, سند پڑ گیا, ہاتھ اس کے شل ہو گئے, سند پڑ گئے, کوئی احساس ہی نہیں ہے, ہاتھوں میں احساس نہیں ہے, پیروں میں احساس نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر درود پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بیماری سے تمہیں نجات عطا فرمائے. اور مختلف روایتوں میں بے شمار فضائل درود کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مروی ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں. رحمت کی نگاہ, اللہ کی رحمت کی نگاہ ایک مرتبہ پڑ گئی, وہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 مرتبہ اللہ رحمت کی نگاہ, محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں اللہ, اور 10 گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں, اور 10 درجے اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کرتے ہیں. یہ درود کے فضائل ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبانی مروی ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, ہر وقت جب بھی موقع مل رہا, دکان میں بیٹھے ہوئے, خالی بیٹھے ہوئے, گپ شپ کر رہے ہیں, کیا ضرورت ہے, بیٹھ کر درود بھیجو.
جو درود آپ کو آتا ہے، جیسے میں نے کہا نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ درود آتا ہے وہ پڑھو، وہ نہیں آتا اس سے چھوٹا درود میں نے آپ کو بتایا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یہ بھی نہیں آتا، سب سے آخری درجہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی پڑھتے رہو تسبیح لے کر۔ تسبیح نہیں لے سکتے ہاتھ میں پڑھو، جب جب موقع ملے پڑھتے جاؤ، تاکہ ہمارا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کم از کم اگر ہو سکے تم اپنا نام ان لوگوں کی فہرست میں داخل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، تو دن میں 300 مرتبہ درود پڑھو، ایک ہی وقت میں نہیں، جب جب آپ کو موقع مل رہا، صبح اٹھے 50 مرتبہ پڑھ لیا، دکان میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، عصر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے 50 مرتبہ پڑھ لیا، جیسے جیسے وقت ملے 300 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرو، تاکہ ہمارا نام کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے۔ نہیں تو آخری درجہ 100 مرتبہ تو کم از کم ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، درود بھیجے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، لیکن اس کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ کہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھو، اس کے بعد پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ مسجد سے آپ باہر نکل رہے ہیں تو پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ سے آخرت کو مانگ رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ سے دنیا کی نعمتیں مانگ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جہاں بھی رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر وہاں آخرت کی نعمتیں مراد ہوتی ہیں۔ جو مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم دعا مانگتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے، آخرت کی جو نعمتیں تو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کھول دے اللہ، اور وہ اعمال ہمیں کرنے کی اب مسجد میں توفیق دے دے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، اور باہر نکلتے وقت اللہ کے فضل کو مانگتے ہیں، انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرا فضل مانگتے ہیں۔ فضل سے مراد دنیا کی نعمتیں ہیں، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ان دعاؤں سے پہلے اللہ کا نام لو اور درود پاک پڑھو، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہیں پڑھتے ان کے بارے میں سخت وعید۔ ایک روایت تو میں نے شروع میں سنائی آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا مجھ پر درود نہیں پڑتا ہے، اسے تو کنجوس کہا۔ لیکن دوسری روایت میں وعید ہے، بد دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، بارہا آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ آپ بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ دیا، خطبہ ختم ہو گیا، اتر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اب تک ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور آپ آمین کہہ رہے ہیں، پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے، ہم نے سنا ہے، کیا بات ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے دعائیں نہ لیتا ہو اور اپنے لیے جنت کے دروازے نہ کھلوا لے، وہ برباد اور ہلاک ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے دوسری بد دعا دی، ہلاک برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے تیسری بد دعا دی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اتنی سخت وعید، مسجد ہے کون سی؟ مسجد نبوی، جس میں ایک نماز کا ثواب
بعض روایتوں میں 10,000، بعض روایتوں میں 50,000 نمازوں کا ثواب. ایک نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بد دعا کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. بد دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ شک ہے کوئی اس میں؟ کوئی شک نہیں. اتنی سخت وعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بھی درود نہیں پڑھ رہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا ورد کریں. جب جب بھی موقع ملے ہمارے زبان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود آنا چاہیے. درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں. جتنا جب بھی موقع ملے درود پڑھنے کی کوشش کریں. اور درود میں کون سے درود پڑھنے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے، کتاب کے حوالے دیے، کتاب کے نام میں نے بتائے. عربی میں بھی یہ کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اور اردو کی کتاب بتائی میں نے زاد السعید. بہت مختصر کتاب ہے، 36 صفحوں کی کتاب ہے. یہ کتاب لیں، اس میں مختلف قسم کے درود بیان کیے گئے، فضائل لکھے گئے. تو درود تو وہ پڑھنے ہیں ہمیں جو احادیث سے ثابت ہیں، وہ نہیں پڑھنے ہیں جو احادیث سے ثابت نہیں ہیں. بعض لوگوں نے من گھڑت اپنی طرف سے درود بنائے ہیں. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لو، ہمیشہ ایک اصول ذہن میں رکھ لو. دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام ہے. میرا شوق ہے میں ایسا پڑھوں گا، میں ایسا کروں گا، نہیں چلے گا. میرا جذبہ ہے میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، ایسا چلوں گا، مقبول نہیں، اللہ کے ہاں قبول نہیں. اللہ کو وہ چاہیے جو اللہ نے بتایا، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کو وہ چاہیے، وہ تھوڑا ہے لیکن اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے. لیکن تم اپنا بنایا ہوا زیادہ کر رہے ہو، اللہ کو وہ پسند نہیں. تو اس لیے دین کے بارے میں ہمیشہ اصول رکھ لو. اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، اپنے شوق اور جذبات کو سامنے مت لاؤ. دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. احادیث سے جو درود ثابت ہیں بہت ہیں پڑھنے کے لیے. آپ نئے نئے درود مارکیٹ میں مت تلاش کریں. جو احادیث سے ثابت ہے وہ کتنے زیادہ درود ہیں وہ پڑھیں، اس پر ثواب ملے گا، اس پر ہماری دنیا آخرت بنے گی، اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے. اس کے علاوہ بے شمار درود ہیں. درود تاج کے نام سے بھی مشہور ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں. احادیث سے وہ درود ثابت نہیں ہے. اور بھی بہت سارے درود ہیں. کیوں ان درودوں کے پڑھنے سے منع کیا جاتا؟ اس لیے کہ اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو شرکیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. ایسے الفاظ ہیں، یہ تو شرک ہے. قرآن پاک میں ہم خود پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، ساتھی نہیں، شریک نہیں، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کا مقام کا کوئی نہیں ہے، اس کے مرتبے کا کوئی نہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا. اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت صاف فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء. سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں، وہ چاہے معاف کر دے گا. لیکن ایک گناہ کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے نہیں معاف کروں گا، میں بھی نہیں معاف کروں گا. ہر گناہ کے بارے میں اللہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کر کے آ جاؤ، اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں گا، میرے اختیار میں چاہوں گا تو معاف کر دوں. 100 قتل کر کے آئے تم، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں، تمہیں جنت میں بھیج دوں، تو بھیج دوں گا میں تمہارا 100 قتل معاف ہے. لیکن سن لو کان کھول کر، ایک گناہ ایسا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا. جب اللہ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کریں گے؟ وہ کیا ہے؟ شرک. شرک کہتے ہیں اللہ کے برابری، کسی کو پہنچانا. اللہ کے نبی کا مقام سر آنکھوں پر، پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام، بارہا آپ نے سنا ہے، وہ اللہ کے نبی کا ہے. اس سے بڑا مقام کسی فرشتے کا نہیں، کسی نبی کا نہیں. لیکن اللہ کے بعد، اللہ کے برابر نہیں. اللہ کے بعد ہے مقام آپ کا، اللہ کے برابر نہیں.
تو بعض درود ایسے ہیں جن سے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں منع کرتے ہیں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، درود پڑھنے کا ان کو شوق نہیں ہے. نہیں، اس پہ تم فیصلے مت کرو کہ ہمیں حضور سے محبت نہیں. فیصلہ تو کل قیامت کے دن اللہ کریں گے، کسے محبت تھی کسے محبت نہیں تھی. سال میں ایک مرتبہ چیخ کر شور مچا کر محبت کا دعویٰ کرنے والے قیامت کے دن پتہ چلے گا حقیقی معنوں میں کسے حضور سے محبت تھی کسے حضور سے محبت نہیں تھی. جو زندگی بھر حضور کی سنتوں پہ چلنے والا ہے اسے کہہ رہے ہو کہ حضور سے محبت نہیں ہے، اور سال میں 4-5 مرتبہ شور ہنگامہ کر کے کہتے ہو کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. یہ محبت ہے؟ عقل تو دی ہے اللہ نے، کچھ کامن سینس تو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں. گزشتہ جمعہ اس سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ کو سمجھایا محبت تقاضا کس چیز کا کرتی ہے. شور ہنگامے کا تقاضا نہیں کرتی کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی پر فنا کر دو، مٹا دو. اللہ کے نبی کا حلیہ اپنا کے بتاؤ، سنتوں کو زندگی میں زندہ کر کے بتاؤ. یہ ہے محبت. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن درودوں سے منع کیا جا رہا ہے آپ فوراً فیصلے کر دیں، فتویٰ لگا دیں کہ ان کو حضور سے محبت نہیں ہے، حضور پہ درود نہیں پڑھتے، حضور پر درود پڑھنے کے منکر ہیں. نہیں، پورا بیان سنا آپ نے. شروع سے کیا بتایا میں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی فضیلت بتائی، کتنا بڑا عمل ہے. کہا کہ تم درود نہیں پڑھو گے، اللہ پڑھ رہے ہیں درود نبی پہ. قرآن پاک کی یہی آیت تو سمجھائی شروع سے میں نے. اللہ خود کہتے ہیں تمہارے درود کی ضرورت نہیں، میں خود میرے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہوں. پورے ان گنت فرشتے میرے محبوب پہ درود پڑھ رہے ہیں. اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا عین عبادت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے. دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے اپنی تجارتوں میں عورتوں سے کہو کھانا پکاتے پکاتے اپنے کام کاج کے ساتھ بھی درود پڑھتے رہیں. پھر دیکھو ان کی تھکن کس طرح دور ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں کس طرح برکت عطا فرمائیں گے. گھروں میں برکتیں آئیں گی، تجارتوں میں برکتیں آئیں گی. درود پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو احادیث سے ثابت ہے. وہ درود ہمیں پڑھنے ہیں. اس کے علاوہ جو درود عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، بعض سب نہیں، جیسے میں نے ایک نام لیا درود تاج، ایسے اور بھی 2-3 درود ہیں. ان میں چونکہ شرکیہ الفاظ ہیں، وہ احادیث سے ایک تو ثابت نہیں ہیں اور خود اس میں شرکیہ الفاظ ہیں، ان سے احتیاط کرنا چاہیے. اور دوسری اور آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ درود ایک دعا ہے. اللہ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ خود ہم اپنے حبیب پر درود نہیں پڑھ سکتے، ہم وہ درود نہیں پہنچا سکتے. آپ خود اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمائیے اور سلامتی نازل فرمائیے. یہ جو ہم دعا درود پڑھتے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربی جملہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی طرف سے اپنے محبوب پر رحمت بھی نازل فرما، سلامتی بھی نازل فرما. یہی ہے درود. تو یہ درود ایک دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اصول ہے، دعا آہستہ مانگنا چاہیے، ہنگامہ شور برپا نہیں کرنا چاہیے. مائک میں کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں، آپ درود پڑھ رہے ہیں. درود پڑھنا ہے، چیخنا ہنگامہ نہیں کرنا. یہ درود آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. بعض چیزوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. صحیح دین جو ہے وہ پہنچانا ذمہ داری ہے. جو دین ہم جانتے ہیں صحیح دین پہنچانا ذمہ داری ہے. اپنی عقل سے فیصلہ کریں، سوچیں سمجھیں کیا بات بتائی جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا، خود غور کریں. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ درود پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مجلس میں شریک ہوتے ہیں. کتنی بے ادبی کی بات ہے. ہماری عقل مانتی ہے اسے. درود کیا ہے؟ درود تو ہدیہ دے رہے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور خود ہمارا عقیدہ کیا بنا ہوا ہے کہ گفٹ لینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں ہمارے پاس. ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہماری یہ حیثیت ہے، ہمارا یہ مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیج رہے ہیں. اور کیا تصور ہے، کیا خیال ہے ہمارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیج رہے ہیں ہم. اللہ نے اس کا نظام بنایا ہے، تمہارا عقیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
خطبے میں جو میں نے روایت پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں صرف ایک کام کے لیے خاص طور پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ان کو طے کیا ہے، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک ہی کام ہے ان کا۔ وہ کیا کام ہے کہ جو بھی دنیا کے جس کونے میں بھی مجھ پر درود پڑے گا وہ درود لا کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں مجلس میں۔ ہم جیسے گنہگاروں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں، کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، اور ہم عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں اور اسے فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، اس کا ایک دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے ہم۔ یہ فضیلت ہے۔ بڑے آدمی کو آپ گفٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کو آئے گا یا آپ خود جائیں گے اس کے پاس؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں خود اس کے پاس جانا ہے، عاجزی کر کے اس کے سامنے پیش کرنا ہے ہدیہ اپنا۔ یہ ہے اصل تقاضا۔ لیکن یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف پہنچ کر زادہ اللہ شرفا و عظما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچ کر درود کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ ہر انسان کے، مسلمان کے بس میں نہیں ہے۔ کتنے غریب ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، سب تو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ نے خود نظام بنایا، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اللہ نے طے کی، ان کو صرف ایک ہی کام دیا کہ تمہارا کام صرف ایک ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان درود پڑے میرے محبوب تک پہنچاؤ، نام کے ساتھ پہنچاؤ۔ یہ اللہ نے خود طے کیا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مجلس میں آتے ہیں اور ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود سنتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں سے بھی یہ عقیدہ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تقریباً 99 سال آخری صحابی کا جو انتقال ہوا 110 ہجری میں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، آخری صحابی دنیا سے پردہ فرما 110 ہجری میں۔ 99 سال کا زمانہ گزرا، اس میں صحابہ زندہ ہیں۔ کہیں سے بھی ایک روایت بھی لا کر بتا دو کہ صحابہ اس طرح کھڑے ہو کر درود پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور ہمارے درود کو سنتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں تو صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان کیے، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جو میرے قبر مبارک کے پاس، روضے کے پاس آ کر درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، وہاں میں خود سنتا ہوں۔ روضے کے پاس آ کر پڑھو، میں خود سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ لیکن جو مجھ سے دور ہو کر درود پڑھتا ہے، مجھ سے دور ہے، وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکتا، وہیں سے درود پڑھ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو طے کر کے رکھا۔ تو یہ چند مختصر باتیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ جوش جذبے میں انکار کرنے سے پہلے ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں واقعی کیا یہ عقل کے مطابق ہیں یا نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی عقل خود فیصلہ کرے گی کہ واقعی یہ صحیح بات ہے جو بتائی ہے۔ غرض بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات جو ہم پر بے شمار ہیں، اس کا ایک تقاضا یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے آج یہ عنوان درود پاک کا منتخب کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنی عورتوں کو بھی اس کے فضائل بتائیں، وہ بھی کثرت سے درود پڑھیں اور ان سے کہیں کہ ہر وقت اپنے کام کاج، اٹھتے بیٹھتے، جب جب موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ اپنے بچوں کے زبانوں پر اس کی عادت ڈالو کہ ان کی بھی عادت ہو جائے کہ ہر وقت درود پڑھتے رہیں۔ یہ ہمارے عجم میں اس کی عادت نہیں ہے، عربوں میں اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آج عرب بہت بگڑے تو ہوئے ہیں، دین میں ہم سے بہت دور ہو چکے ہیں، لیکن درود کے معاملے میں وہ ہم سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ اکثر دیکھو کام شروع کرتے وقت، کوئی بات کرتے وقت، کوئی چیز لکھتے وقت اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ جب بھی ان میں لڑائی ہوتی ہے
جو لوگ عرب گئے ہیں یہاں ان کے ساتھ رہنا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا محسوس ہوگا فوراً تیسرا آدمی کہتا صلی علی النبی صلی علی النبی، فوراً تیسرا آدمی آ کر کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، کیوں دیکھ رہا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو فوراً کہتا ہے درود پڑھو۔ اب دونوں کیا کرتے ہیں فوراً درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لڑائیاں ختم۔ آج بھی رواج ہے عربوں میں، اگرچہ کہ بہت سارے عرب دین سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، ان کا حلیہ بدل چکا ہے، لیکن اس معاملے میں ہم سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ ہمارے اندر بھی اس کی عادت ہونی چاہیے، یہ عادت ہمیں خود شروع کرنی ہے، دوسرے کرے نہیں کرے نہیں، ہمیں خود اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کبھی غصہ آ گیا بیوی پر، فوراً خود درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ یاد نہیں، چھوٹا درود یاد ہے وہ درود پڑھو، انشاءاللہ غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کے نام کا اثر ہے درود کا۔